اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہزاروں چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہزاروں کام ہم کرتے ہیں، ہزاروں معاملات ہم سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی مشکل ہوتے ہیں۔ ان بہت ہی مشکل کاموں میں سب سے مشکل ایک کام ہے۔ جتنے بھی مشکل کام ہیں دنیا میں، ان مشکل کاموں میں سب سے مشکل ترین، محنت ترین، توجہ طلب ایک کام ہے، اور جو ہر ایک کے ساتھ اس کام کا واسطہ پڑتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت۔ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ زمین پر آپ محنت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ زمین پر آپ گندم لگا دیں، زمین پر آپ مکئی لگا دیں، زمین پر آپ چاول بو دیں، زمین پر آپ گنا لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں، زمین پر آپ درخت لگا دیں، زمین پر آپ عمارت بنا دیں، زمین کا ریئیکشن نہیں ہوتا۔ لکڑی سے آپ کرسی بنا لیں، لکڑی سے آپ میز بنا لیں، لکڑی سے آپ الماری بنا لیں، لکڑی سے آپ فرنیچر بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، لکڑی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ لوہے کو آپ مروڑ توڑ کر جو مرضی بنا لیں۔ لوہے کو کتنی لوہے کی چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ گیٹ بنا لیا، الماری بنا لی، سیف بنا لیا ہے بھئی، نالی بنا لیا، پائپ بنا لیا، کچھ بھی آپ لوہے سے بنا لیں، اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ لیکن اولاد کو اگر آپ تربیت کریں گے تو اولاد کی طرف سے ریئیکشن آئے گا۔ کبھی ناراضگی ہوگی، کبھی غصہ ہوگا، کبھی پریشانی ہوگی ہے بھئی، کبھی فلانا آدمی کوئی کہے گا، کبھی فلانا آدمی کوئی بات کر دے گا۔ اولاد کی تربیت کے مراحل میں ہزاروں قسم کی پریشانیاں آئیں گی۔ تو دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام اولاد کی تربیت، کائنات کا سب سے مشکل ترین کام اولاد کی تربیت ہے۔ یاد رکھیں، اولاد اگر اچھی ہے، اولاد اگر اچھی ہے، باپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس مکان ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، نہ اس کے پاس زمینیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اچھی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، کیونکہ وہ اولاد اس کے لیے مٹی کو سونا بنا سکتی ہے، پتھر کو ہیرا بنا سکتی ہے، پہاڑوں کو تراش کر راستے نکال سکتی ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتیں وہ اولاد اس کو لا کر دے سکتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اربوں کا مالک ہے، لکھ پتی ہے بھی، لکھ پتی کا تو زمانہ تو چلا گیا نا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت لکھ پتی کی کہاوت ہوتی تھی، اب تو اربوں پتی کی کہاوتیں ہیں۔ باپ کے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے جناب، بچوں کو اچھے کپڑے بھی پہنا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اگر اولاد کی تربیت نہیں کی، اولاد اگر نالائق ہے، باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا مال ایک جھٹکے میں ختم کر دے گی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تفاوت کیوں ہے؟ اولاد کی تربیت اور اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل ترین کام اولاد کی تربیت ہے۔ اور پھر اولاد کی تربیت، دیکھیں بچے تو انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بالکل جانوروں کی طرح کر رہے ہیں۔ کن کی طرح کر رہے ہیں؟ اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ بھئی اشرف المخلوقات ہیں تو کام بھی اشرف المخلوقات والے ہونے چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت جانوروں کی طرح کر رہے ہیں۔ جانور کیا کرتا ہے؟ جانور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، بچے کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، بچے کو جناب چلنا سکھاتا ہے، پھرنا سکھاتا ہے، دوڑنا سکھاتا ہے، اور یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے فیڈ ہوتی ہیں۔
دیکھو نا جی، ایک بلی کا بچہ ہے، اس کی پیدائش کے فوراً بعد اگر آپ اس کو ماں سے جدا کر دیں، اپنے پاس لا کر پالنا شروع کر دیں، وہی بچہ بڑا ہو کر حرکتیں وہی ماں والی کرے گا، حالانکہ ماں نے تو نہیں سکھایا، اور جو لے کر آیا وہ تو انسان ہے، اس کو سکھانے والا کون ہے؟ یہ چیزیں اس کے اندر قدرتی فیڈ ہیں۔ پرندوں کو لے لیں جناب، پرندے دوسرے کیڑے مکوڑوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے بچوں کو منہ میں ڈالتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کپڑے پہنا دیے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ برانڈڈ کپڑے پہنا دیے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ کھانا اچھا کھلا دیے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ ہوٹل لے گئے جناب، ویکنڈ پر انجوائے کرا کر لے آئے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا جی۔ تو ہماری جو اولاد کے ساتھ تربیت ہے وہ جانوروں کی حد تک رہ گئی ہے، بس بدقسمتی سے۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بچیاں جو ہیں اپنے گھروں میں اپنے جہیز کے لیے قرآن خود لکھنا شروع کرتی تھی، اور شادی کی تاریخ تک جناب وہ اپنے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر بطور جہیز اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ اولاد کی تربیت ہے نا جی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جناب بچے جو ہیں موبائل بچپنے سے موبائل میں تیز ہو جاتے ہیں۔ گیم کہاں سے لگانا ہے، فیس بک کیسے چلانا ہے، انسٹاگرام کیسے چلانا ہے، ٹک ٹاک کیسے چلانا ہے، ہمیں کسی کو فون کیسے کرنا ہے، کسی کا فون کیسے اٹھانا ہے، موبائل کے سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اولاد کی پرورش ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی، اولاد کی تربیت جو ہے وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے کیسے شروع ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے اچھی اور نیک ماں کا انتخاب، اچھی اور نیک ماں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ نیک ماں کا انتخاب ہوگا تو وہ نیک ماں جو ہے، جو اولاد آگے آئے گی اس کی نیک اور اسلامی تربیت کرے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالہا، لدینہا، لحسبہا، لجمالہا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو فوکس کرو۔ مالداری تو فانی ہے، حسن و جمال بھی فانی ہے، حسب نسب کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے بھئی۔ باقی جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ والباقیات الصالحات، وہ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہتی ہیں، قبر میں بھی رہتی ہیں، حشر میں بھی رہتی ہیں، پلسرات میں بھی رہتی ہیں، جنت تک لے کر جاتی ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ تو ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں، رات کا وقت تھا، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، خلیفہ نے منع کیا ہے، دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں نے کہا کہ بھئی خلیفہ کو کیا پتہ ہے، خلیفہ اپنے گھر میں سویا ہوگا، تم چپ کر کے ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ خلیفہ کو نہیں پتہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب اس بیٹی کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا، نیک عورت تھی نا وہ، اس نے کہا کہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب باہر سن رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب دروازے پر نشان لگایا، گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے، اگر کسی کے نکاح میں نہیں ہے تو اس عورت کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ فیصلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کیا؟ وہ اسی وجہ سے کیا کہ ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹا بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، آگے اولاد نیک آئے گی، اولاد نیک آئے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے کی شکایت لگا رہا تھا کہ بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا۔ بیٹے کو لے کر آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، لا کر کہا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ بھئی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ جی میرا ایک سوال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اولاد کی تربیت میں جو ماں باپ کے ذمہ فرائض ہیں وہ پہلے ہیں یا اولاد کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ پہلے ہیں؟ یعنی
اولاد کی تربیت میں ماں باپ کو پہلے قدم اٹھانا چاہیے یا اولاد کو ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پہلے کرنی چاہیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کو پہلے قدم اٹھانا چاہیے، فرائض ماں باپ کے ذمہ ہے، ماں باپ تربیت کریں گے تو اولاد آگے سے ان کے حقوق کو ادا کرے گی۔ یہ بات جب کہی تو اس شخص نے کہا، اس بچے نے کہا کہ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے جو میری ماں ہے وہ طوائفہ ہے، طوائفہ ہے اور رقاصہ ہے، اس نے اس کے دین کو نہیں دیکھا ہے، اس نے اس کو مذہب کو نہیں دیکھا ہے، مجوسیہ ہے، صرف رنگ کی خوبصورت ہے، چہرے کی خوبصورت ہے، اس نے اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے فگر کو دیکھا، اس کے ٹھمکوں کو دیکھا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کہ میرے لیے نیک ماں کا اگر انتخاب ہوتا تو میں نیک ہوتا، اس نے میرے لیے نیک ماں کا انتخاب ہی نہیں کیا، اس نے میرے لیے ناچنے والی عورت کا انتخاب کیا ہے، تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں گا؟ تو یہ بات جب اس نے کہی نا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا اٹھا لیا اس باپ کے لیے کہ تم نے اس بچے کی حق تلفی کی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے مشکل چیز اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کی تربیت میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمت والے جو ہے ان سے پوچھا بھی جائے گا، جن کو جو نعمت دی تھی، تمہیں گاڑی دی تھی کیسے استعمال کیا، تمہیں فیکٹری دی تھی کیسے استعمال کیا، اولاد دیا تھا کیسے استعمال کیا، نیک سیرت اور صالح بیوی دی تھی، حقوق ادا کیے کہ نہیں، بہترین ماں باپ دیے تھے، حقوق ادا کیے تھے نہیں، پڑوسی کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں، مال دیا تھا حلال طریقے سے کمائے کہ نہیں اور حلال راستے پر لگائے کہ نہیں، اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی کہاں کہاں خرچ کیا بتاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو جو مالدار ہے، جس کو پیسے ملے ہوتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ قابل رشک بھی ہے اور قابل حسرت بھی ہے۔ قابل رشک اور قابل تعریف اس لیے ہے کہ خوش قسمت اللہ نے اس کو دیا ہے، اور قابل حسرت اس طرح ہے کہ بھائی جنت کے اندر اگر میں اور یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے تو میں پہلے جنت میں جاؤں گا، یہ بعد میں جائے گا، کیوں؟ اس کو جو کچھ دیا ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں اولاد کی تربیت میں، جو پہلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ بھائی ماں بہترین، دیکھو نا بھائی ہم گارڈن بناتے ہیں، پارک بناتے ہیں، اس میں پھول لگاتے ہیں، تو اس پھول کے لیے مالی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جس باغ کا مالی نہ ہو اس باغ کا کوئی حال نہیں ہوتا، جس باغ کا مالی ہوتا ہے وہ اس باغ کو جناب پانی دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے فالتو درختوں کو جناب کاٹتا ہے، فالتو ٹہنیوں کو کاٹتا ہے، پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، پھولوں کو پروان چڑھاتا ہے، باغ خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا مالی ہے۔ جس کا مالی نہیں ہوتا وہاں پہ جناب کتے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، بلے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، نشائی بھی پھر رہے ہوتے ہیں، جہاز بھی پھر رہے ہوتے ہیں، بھائی گند بھی پڑا ہوتا ہے، فضولیات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بے حیائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہیں جو، کیوں بھائی؟ مالی نہیں ہے۔ نیک خاتون آپ کے بچوں کی مالی ہے، مالی، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، اسلامی تربیت کرے گی، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھائے گی، ان کو بات کرنا سکھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے گی۔ آپ باپ ہیں، آپ کے حقوق وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے بچوں کو بتائے گی اگر نیک ہے۔ اگر نیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وبال جان ہے، نسل کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی حقوق بھی ادا۔ آج ہمارے یہاں پر جو دنگے فساد ہو رہے ہیں نا جی، ہماری اپنی گلی میں چلے جائیں یہاں پر، پچھلے جمعے میں آیا تھا، موٹر سائیکل ادھر کھڑی کی، واپس جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل جناب مدی پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل مدی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے تحقیق کی، پوچھا میں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک لڑکا تھا اس کے اوپر چڑھ کے ون ویلنگ کر رہا تھا، کھڑی موٹر سائیکل سٹارٹ بند تھی، ون ویلنگ کے سٹائل کر رہا تھا، اتنے میں جناب موٹر سائیکل ایسے نیچے لگی ہے، اس کا سٹینڈ ٹوٹ گیا، سٹینڈ ٹوٹا، موٹر سائیکل گر گئی۔ اب یہ اس بچے کا قصور تو نہیں، یہ تو اس کے والدین کا قصور ہے۔ اس کی تربیت بچے کو کیا پتہ ہے؟ بچے کی تربیت تو والدین نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے بچے کی تربیت۔ اگر میں بچے کی تربیت نہیں کروں گا تو ظاہر بات ہے معاشرے کے لیے ناسور بنے گا، معاشرہ اس سے تنگ آ جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کو اللہ تعالیٰ نے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے،
ماں بچوں کی مالی ہے جس طرح باغ کا مالی ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے نا جی، یہ یورپ نے جو ہے ماں کو بھی ذریعہ معاش کے لیے باہر نکال دیا ہے، باپ کو بھی ذریعہ معاش کے لیے باہر نکال دیا، اور دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ باپ بھی کمانے جا رہا ہے، ماں بھی کمانے جا رہا ہے، بچے یا تو نوکرانی کے ذمے ہیں یا ڈرائیور کے ذمے ہیں۔ ڈرائیور نے ان کو جناب سکول لے کر جانا ہے، ڈرائیور نے سکول سے لے کر آنا ہے، نوکرانی نے آ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، بچوں کو کھانا بنا کے دینا ہے۔ نہ باپ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے، نہ ماں کوئی ذمہ داری لے رہی ہے، دونوں جناب کما رہے ہیں۔ بچے جناب ریگستان میں اس درخت کی طرح ہیں کہ کبھی کبھی اس کے اوپر کوئی بادل آتا ہے، تھوڑا سا چھڑکاؤ کر کے چلا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا سبزے اگاتے ہیں، پھر اس کے بعد کئی سالوں تک بادل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ماں باپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے بعد جناب پیر والے دن پھر جناب اپنے کام کاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی جو زندگی بنائی ہے نا جی، ایک کی زندگی باہر کی ہے، ایک کی زندگی گھر کے اندر ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماں گھر کے اندر رہتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کو سمجھاتی بجھاتی ہے، بچوں کو اخلاقیات سکھاتی ہے، بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بناتی ہے۔ یہ ماں کے ذمہ ہے تربیت، لیکن ہم نے وہ ذمہ داری اس ماں سے لے کر اس کو جناب گلیوں میں چھوڑ دیا۔ کبھی وہ دفتر میں ہے، کبھی وہ اسکول میں ہے، کبھی وہ یونیورسٹیوں میں ہے، کبھی وہ کالج میں ہے بھی جناب، اور وہاں جا کر جناب اپنے پیسے کما رہی ہے۔ اس کا ایک تو نقصان یہ ہو گیا کہ بچوں کی تربیت میں کمزوری ہو گئی۔ دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ دوسرا نقصان یہ ہو گیا کہ وہ عورت مرد کے مقابلے میں آ گئی۔ وہ عورت کس کے مقابلے میں آ گئی؟ مرد کے مقابلے میں آ گئی۔ جب عورت مرد کے مقابلے میں آتی تو گھر نہیں چلتا ہے، گھر نہیں چلتا ہے۔ بھئی گاڑی اگر کھڑی ہو اس میں ڈرائیور بیٹھے گا تو وہ گاڑی چلے گی، ڈرائیور اگر نہ بیٹھے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اور گاڑی کا ماتحت رہنا ضروری ہے، چاہے کتنا مرضی طاقتور ہو۔ سمجھ آ رہی نا؟ گھوڑا باندھا ہوا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھو گے تو گھوڑا آگے چلے گا، حالانکہ گھوڑا اپنے سوار سے زیادہ طاقتور ہے، پھر بھی وہ اس کا ماتحت ہے، اس کے ماتحت رہنے میں اس کا فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کیا ہوا عورت کو باہر نکالنے سے؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے جو مرد کے ماتحت تھی، جس کی وجہ سے گھر چلتا تھا، وہ عورت جناب مرد کے مقابلے میں آ گئی۔ جو عورت گھر کا کام کرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی نا، وہ عورت مرد کے ماتحت رہتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے جناب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مجھے کپڑا بھی پہناتا ہے، میری ضروریات بھی پوری کرتا ہے، میرے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں مجھے آئس کریم کھانے کا دل کرے تو یہ نہیں کہتا کہ بھی نزلہ زکام ہو جائے گا، چپ کر کے جا کر آئس کریم لے آتا ہے۔ نزلہ زکام ہو جائے تو پھر چپ کر کے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا ہے، میرے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ لیکن وہ عورت جو باہر کام کرتی ہے نا جی، مہینے کا 50,000 روپے 60,000 روپے کماتی ہے، وہ شوہر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتی ہے کہ بھئی تم 70,000 کماتے ہو، میں 60,000 کماتا ہوں، صرف 10,000 کا ہی فرق ہے، میرے سامنے بات نہ کیا کرو۔ اگر میرے سامنے بات کرنی تو پھر مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہاری کی ضرورت تو نہیں، میں تو جناب خود 50-60,000 روپے کماتی ہوں۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جس چیز کے لیے جس چیز کو بنایا گیا تھا، ہم نے اس چیز کو اس پر اب دیکھو نا بھئی، اگر ٹریکٹر کو آپ کہو کہ بھئی تم موٹر وے پر چلنا شروع کر دو، اور کار کے سامنے جناب پھل لگا دو ٹریکٹر والے، اور اس کو کہو کہ تم جناب زمین میں کام کرنا شروع کر دو، تو پھر کیسے ہوگا؟ دونوں خراب ہو جائیں گی۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کریں، پھر وہ فائدہ دے گا۔ عورت کا کام ہے گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، گھر کی بھی حفاظت کرے، اپنی بھی حفاظت کرے، بچوں کی بھی تربیت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، تب گھر چلے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ بیوی جناب بیوی کی ناز نخرے اور ٹور بدل جائیں گے۔ کیوں؟ پیسہ۔ اور پھر عورت جو ہے نا جو ناقص العقل ہے، عقل کی کمزور ہے، وہ ظاہری ان پیسوں کو دیکھتی ہے، ان پیسوں کو دیکھ کر جناب وہ اکڑ جاتی ہے۔ ادھر سے شوہر اکڑ گیا، طلاق ہو گئی، خدا نہ خواستہ ہے بھئی، عورت اپنے راستے چلے گی، مرد اپنے راستے چلا گیا، پھر بھی دو نقصان ہے۔ ایک تو بچوں کا نقصان ہے اگر بچے ہیں، نہیں تو پھر یہ ہے کہ عورت جو 50-60 ہزار روپے کے اوپر اترا رہی تھی، وہ عورت جناب 50-60 ہزار روپے لے کر بھی غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ ہے۔ کہاں رہے گی جا کر؟ شوہر کے ساتھ تو جناب اس نے بنائی نہیں، اپنے گھر میں جا کر رہے گی تو کب تک رہے گی؟ فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ ظاہر بات ہے، بھائی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ماں باپ ہیں، انہوں نے جناب ساری زندگی جوڑ کر تمہیں دیا، اور تمہیں جناب کسی اور کے نکاح میں دیا، اسی کام کے لیے دیا تھا۔ تو
تو اس لیے اگر زندگی خوشگوار گزارنی ہے تو پھر ہر شخص کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کا انتخاب ہے۔ ماں جو ہے باغ کے مالی کی طرح ہے، جب تک مالی ہے تو باغ سدا بہار ٹھیک رہے گا، خوشبو بھی آئے گی، لوگ جناب پیسے دے کر اس باغ کے اندر آئیں گے اور آ کر جناب نظارہ کریں گے۔ ورنہ جو ہے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، جیسے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز نیک ماں کا انتخاب، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کے انتخاب کے بعد آپ نے جناب عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اب جناب عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جی عورت کے حمل کا، 9 مہینے کا، اس میں اس کا خاص خیال رکھا جائے اس بچے کی خاطر۔ جدید سائنس اور جدید میڈیکل کہتی ہے کہ عورت کو پریشان نہ کیا کرو، عورت کو ٹینشن نہ دیا کرو ان پیریڈز میں، کیونکہ اس حالت میں عورت جو کچھ سوچتی ہے وہ اس کے بچے کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ عورت کی پریشانی اس بچے کی طرف چلے جاتی ہے، عورت کی خوشی بھی اس بچے کی طرف چلی جاتی ہے، عورت کی خوراک اس بچے کو لگتی ہے، عورت کی ساری چیزیں اس بچے کو رکھتی ہیں، وہ اس عورت کا جسم کا حصہ ہے۔ اس لیے جدید سائنس کہتی ہے کہ عورت کو، ایران کے لوگ پتہ کیا کیا کرتے تھے، جب عورت حاملہ ہو جائے تو اس کو باغوں میں لے جاتے تھے، ایسے باغ میں لے جاتے تھے جہاں پر پھل پھول زیادہ ہوتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت میں فرحت آئے اور اس کا اثر اس بچے کے اوپر ہو۔ یونان کے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، یونان کے لوگ، اور یونان کی حکمت بھی بڑی مشہور تھی اس زمانے میں۔ یونان کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، جب عورت حاملہ ہوتی تھی تو اس کو مشکل سوالات اس سے حل کرایا کرتے تھے۔ یہ کوئی قرآن کی حدیث کی بات کی نہیں میں بتا رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ کل کو میرے پہ فتویٰ لگ جائے کہ قرآن میں کتنے ہے، یہ تجربے کی کچھ باتیں تجربے کی ہوتی ہیں۔ تو وہ عورت کو جناب مشکل سوالات حل کرایا کرتے، تبھی تو ان کی جناب اولادیں ذہین ہوا کرتی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جناب ہم تو جناب جب تک لڑائی نہ ہو ہمیں سکون ہی نہیں آتا، جب تک جناب گھروں کے اندر چمچوں کے کھڑکنے کی آواز نہ آئے، برتنوں کے بجنے کی آواز نہ آئے، ہیں بھئی 2-4 تھپڑوں کی آواز نہ آئے، تو ہمارا تو سکون دن تو گزرتا ہی نہیں ہے۔ اور بچوں کی حالت بھی دیکھ لیں۔ تو عورت اس خاص ایام کے اندر عورت کے ساتھ خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی ٹینشن سے اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں حاملہ ہوا کرے تو ان کو سورۃ الرحمن اور سورۃ البقرہ سنایا کرو۔ یہ بھی اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جب عورتیں حاملہ ہو جائیں تو ان کو سورۃ الرحمن اور سورۃ البقرہ سنایا کرو۔ سورۃ الرحمن کے اندر فرحت ہے، سورۃ البقرہ کے اندر خوشی ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سورۃ الرحمن کے اندر میں نے پچھلے دنوں گزارش کی تھی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ذکر کی ہیں، اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوسری چیز اولاد کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس خاص ایام میں، ان خاص ایام میں جب عورت حاملہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں عورت ایڈمٹ ہوتی ہے، بچہ مر گیا، جی کیوں مر گیا؟ ماں کا بی پی شوٹ ہو گیا۔ ماں کا بی پی شوٹ کیوں ہوا؟ ظاہر بات ہے شوہر نے کوئی بکواس کی ہوگی، سس نے کوئی بکواس کر دی ہوگی، سسر نے آ کے کوئی بکواس کر دی، اور پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ ہے، سانو پتر ہی چاہیے وے، گویا کہ اس نے عورت کے اندر بیٹا پیدا کرنے والی مشین لگائی ہوئی ہے۔ عورت کو ان خاص ایام میں اتنی ٹینشن سے گزارتے ہیں کہ وہ عورت یا تو بیچاری خود مر جاتی ہے یا اس کی اولاد مر جاتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ تجرباتی باتیں ہیں، اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خاص پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے علماء فرماتے ہیں نہیں کہ جو عورت حاملہ ہو تو سورہ مریم کی تلاوت کرو، اولاد خوبصورت پیدا ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ تیسری چیز کہ جب اولاد کی پیدائش ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کو گھٹی دے دیتا ہے۔ اب گھٹی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو ایک پاک صاف خاتون کو ساتھ کھڑا کیا کرو۔ جیسے ہی
بچہ پیدا ہو جائے فوراً آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو تاکہ شیطان قریب نہ آئے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی اولاد کی تربیت کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں. اس کے بعد جی اولاد کی پیدائش ہو گئی. اولاد کی یاد رکھو پیدائش کے بعد اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا. اولاد کے آنے سے پہلے اس کے سارے راستے ٹھیک رکھنا, اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا, یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. اب اولاد پیدا ہو گئی. اولاد کے پیدا ہونے کے فوراً ساتھ ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا, جو بنیادی مرحلہ ہے, سب سے ضروری ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اولاد جب 7-8 سال کی ہو جاتی ہے نا, پھر اس کے ساتھ جو ہے نا جی کچھ بول چال شروع کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں 7-8 سال کی عمر میں سکھاتے ہیں. حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد کی تربیت پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے, اور جب اولاد کی عمر 3 سال ہو جاتی ہے علماء فرماتے ہیں اس کی 80% جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ گزر جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک بچہ نیا دنیا میں آ رہا ہے, وہ دیکھے گا, وہ باپ کو بھی دیکھتا ہے, ماں کو بھی دیکھتا ہے, چاچا کو بھی دیکھتا ہے, تایا کو بھی دیکھتا ہے, گھر والوں کو بھی دیکھتا ہے, خاندان کو بھی دیکھتا ہے, بہن بھائیوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ ساری چیزیں اپنے ان آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر فیڈ کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی طبیعت اس عمر میں اور اس ایج میں بنتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 سال جو ہے, 3 سال یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں. 3 سال جب سے پیدا ہوا اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے؟ فار ایگزامپل اس کی تربیت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا, اگر لڑکا ہے تو اس کی سنتے کراؤ, اس کے سر کے بال جناب منڈواؤ, اور پھر جناب اس کا عقیقہ کرو. یہ ساری اسلامی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کا بچہ بھی محسوس کرے گا, یہ ساری چیزیں آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے, تو اسلامی ایک ماحول بنے گا. اگر بچہ ہے تو اس کے عقیقے میں 2 بکرے ہیں, اور اگر بیٹی ہے تو اس کے عقیقے میں ایک بکری ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا نام رکھو, نام. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور نام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نام اسلامی ہو. اسلامی ہم آتے ہیں نا جی, ہمارے پاس آتے ہیں, مولوی صاحب کو بچہ پیدا ہوا ہے, بیٹا ہوا, اس کا کوئی نام بتا دیں. ہم بتاتے ہیں کہ بھئی سب سے خوبصورت نام تو محمد ہے, رکھ لو. سب سے خوبصورت نام تو عبداللہ ہے, رکھ لو. ہے بھئی سب سے خوبصورت نام تو عبد الرحمن ہے, رکھ لو. کہتے ہیں کہ نہیں جی مولوی صاحب کوئی یونیک نام ہونا چاہیے, کوئی نیا نام ہونا چاہیے, ایسا نام ہو کہ جو ہمارے فیملی میں کسی کا نہ ہو, ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو. ہے بھئی پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کرسی رکھ لو, تمہارے خاندان میں کسی کا نام کرسی نہیں ہے. ڈنڈا رکھ لو, تمہارے خاندان میں کسی کا نام ڈنڈا نہیں ہے. آسمان رکھ لو, تمہارے خاندان میں کسی کا نام آسمان نہیں ہے. بھئی سمندر خان رکھ لو, سمندر خان ہے, طوفان خان رکھ لو, یہ کسی کا بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ دیکھو میری بات ذہن میں رکھو, نام کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں فرق آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو, نام کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے. نام کی وجہ سے بندہ سوچتا ہے نا میرا نام یہ ہے, نام کا مطلب یہ ہے, تو اس مطلب کی وجہ سے اس کے طبیعت کے اندر جو ہے نا جی فرق پڑتا ہے, اس کی چال ڈھال کے اندر فرق پڑتا ہے. تو اس لیے نام اسلامی رکھو. وہ نام رکھو جو صحابیات کے نام تھے, وہ نام رکھو جو ازواج مطہرات کے نام تھے, وہ نام رکھو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام تھے, وہ نام رکھو جو پیغمبروں کے نام تھے, تاکہ ان کی طبیعت میں فرق آئے, ان کی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے کے اندر فرق آئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم لوگ عجیب ہیں, ہم لوگ یا تو نام صحیح رکھتے نہیں ہیں, اگر صحیح رکھ بھی لیں تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. رشید کو شیدہ کہہ دیتے ہیں, اور کیا ہے جی بھائی, مجید کو جیدہ کہہ دیتے ہیں, وکی کہہ دیتے ہیں, وکیل کو وکی کہتے ہیں, بلال کو بلا کہہ دیتے ہیں. تو وہ پھر سارا جناب سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. تو تیسری چیز اولاد کی تربیت میں یہ جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے نا جی وہ پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی. بچہ چھوٹا ہے, ابھی پنگوڑے میں ہے, باپ ساتھ نماز پڑھے, بچہ تو دیکھے گا باپ میرا کیا کر رہا ہے. بول نہیں سکتا ہے, بات نہیں کر سکتا ہے, باپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے بھئی, لیکن دیکھ تو سکتا ہے. ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں بچہ وہی چیزیں سیکھتا ہے. تو 3 سال تک جو ہے نا جی بچے کی 80%
تربیت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ آپ کو اولاد دے، بچے آپ کے ہوں، تو بچوں کی تربیت میں سب سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کو اپنا مقصد سمجھو۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی وہ ضرورت ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضرورت ہیں، بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں نا بھائی، ہم لوگ ایک محنت مزدوری والا آدمی، اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، یار بچے دی روزی کما رہے ہیں ہم بھائی، بچے دی، تو مطلب کیا ہے کہ بچے مقصد ہیں، یہ روزی ضرورت ہے۔ ہر چیز یاد رکھو، اپنی زندگی میں ہر چیز کا فیصلہ اپنی اولاد کو دیکھ کر کریں۔ میں حرام کما رہا ہوں، میرے بچے کے لیے نقصان دہ نہیں کماؤں گا۔ میں جھوٹ بول کر پیسے لے رہا ہوں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا۔ میں سود کا کام کر رہا ہوں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا۔ مجھے رشوت کے پیسے مل رہے ہیں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا۔ جب بچوں کو مقصد بناؤ گے، یہ ساری ضروریات جناب دوسری لائن میں چلی جائیں گی۔ ان ساری ضروریات کو پھر پرکھا جا سکتا ہے، ان ساری ضروریات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو چیز بچوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ لے لو، اور جو چیز بچوں کے لیے نقصان دہ وہ نہ لو۔ اگر ہم حرام بھی کما رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، ناجائز بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا وقت بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا ناک اونچا رہے، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میرے سر پہ ٹوپی اچھی ہو، میرے پاؤں میں جوتی اچھی ہو، میرے پاس سواری اچھی ہو، میرے پاس گھڑی اچھی ہو، میرے پاس موبائل اچھا ہو۔ بچے جناب چاہے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کو جناب لہو لہان کر دیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہی تو کچھ ہو رہا ہے نا جی بھائی، باپ نکلتا ہے جناب موٹر سائیکل 1 to 5 ہے، لش پش ہیں، اور جناب جب گلی سے گزرتا ہے تو پوری گلی کو معطر کر کے گزر جاتا ہے۔ لیکن اولاد کا حال دیکھ لو، زبان کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں تو گالی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو مار کٹائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تعلیم تو ہے ہی نہیں نا، تعلیم تو ہے ہی نہیں، جہالت کا بسیرا ہے۔ یاد رکھیں یہ اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گی۔ ہاں، یہ اولاد، آپ چاہے جتنے مرضی نمازی ہیں، چاہے تہجد گزار ہیں، چاہے پہلے صف کے نمازی ہیں، لیکن اولاد کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ ان کے فرائض پورے نہ کریں اور پھر ان سے کہیں کہ بھی آپ میرا حق ادا کرو، تو یہ ناانصافی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیں، پھر اولاد ہیں۔ اولاد نہیں تھی، آپ تھے۔ آپ نے اولاد کے حصول کے لیے کون سے راستے اختیار کیے، کون سے طریقے اختیار کیے؟ اگر اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، اولاد اگر آپ کی نافرمان ہے، ہاں وہ غلطی پر ہے، لیکن فالٹ آپ کے اندر بھی ہے، کمزوری آپ نے بھی دکھائی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ چاہے آپ جتنے مرضی نمازی ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی اللہ والے ہیں بھائی، چاہے آپ جتنے مرضی تہجد گزار ہیں، لیکن اگر اولاد کی تربیت آپ نے نہیں کی ہے، کل قیامت کے دن نہ آپ کی تہجد آپ کو بچا سکتی ہے، نہ آپ کا پہلی صف میں نماز پڑھنا آپ کو بچا سکتا ہے، نہ آپ کے صدقہ خیرات آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہی اولاد جناب آ کر آپ کا گریبان پکڑے گی۔ سمجھ آ رہی نا؟ آپ جنت میں جانے والے ہوں گے، اولاد جہنم میں جانے والی ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، اولاد اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کہے گی کہ یا اللہ، یہ میرا باپ خود نمازی تھا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں لے کر گیا، خود تہجد گزار تھا، مجھے تہجد پر نہیں لگایا، خود جناب قرآن پڑھتا تھا، مجھے تلاوت پر نہیں لگایا ہے، خود اگر قرآن پڑھ سکتا تھا تو میں بھی پڑھ سکتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا تو میں بھی پڑھ سکتا تھا، یہ تہجد گزار تھا تو میں بھی تہجد گزاری کر سکتا تھا، اس نے میرا خیال نہیں کیا، لہٰذا میرے گناہ کے اندر، میرے اندر جو کوتاہی ہیں، اس کے اندر یہ برابر کا شریک ہے۔ کل کو اگر اولاد کھڑی ہو کر یہ کہہ دے، پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں والدہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، میری والدہ محترمہ فرما رہی تھی کہ آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی بھی آپ کا وقت تو گزر گیا، آپ کے بچے جوان بھی ہو گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں، خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارا ابھی بیاہ ہوا ہے، 3 بچے ہیں، آگے آنے کے بھی چانسز بھی ہیں، ابھی ان کی تربیت ہے، تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کے سارے ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، ظاہر بات ہے ہم نے تو کمزور ہونا ہی ہے۔ ہم کمزور نہیں ہو تو کون ہوں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر یہ معاملات آتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اس کو چاہیے کہ ان کی تربیت میرے ذمہ ہے، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ اگر یہ معاشرے کے اندر ناسور بن جائیں گے، معاشرے کے اندر لوگوں کا جینا محال کر دیں گے، معاشرے کے اندر لوگوں کی حق تلفیہ کریں گے،
لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کریں گے، لوگوں کی عزتیں تار تار کر دیں گے، تو اس کے اندر یہ بھی گناہ گار ہے اور میں بھی گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے ان کی تربیت نہیں کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے بھائی اولاد کی اسلامی تربیت کے بارے میں فکر۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً ماما کہتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر بنے گا، تایا کہتا ہے کہ یہ انجینئر بنے گا، فلانا کہتا ہے کہ جی یہ پائلٹ بنے گا، فلانا کہتا ہے کہ جی یہ ٹیچر بنے گا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اچھا مسلمان بنے گا، یہ اچھا انسان بنے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا بنے گا۔ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر بعد میں ہوں، انجینئر بعد میں ہوں، سائنسدان بعد میں ہوں، ہاں بھائی بہترین ٹیچر بعد میں ہوں، سب سے پہلے میری شناخت یہ کہ میں مسلمان ہوں، میں پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا ہوں، اس کا سفیر ہوں۔ اگر میں اس مسلمانی کو نکال دوں نا تو پھر میرا ڈاکٹر میری ڈاکٹری جو ہے وہ میری لائن نہیں ہے، وہ میری دکانداری ہے۔ پھر میری وکالت مخلوق کی خدمت سے سرشار نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی جیب خالی کرنے کے لیے۔ میری انجینئرنگ جناب صرف اپنے کاروبار کے لیے، میری ٹھیکیداری صرف جناب اپنے کاروبار کے لیے اور کرپشن کرنے کے لیے۔ میں اگر مسلمان نہیں ہوں، ویسے تو دعویٰ سب کا مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر اگر میں مسلمان نہیں ہوں، اگر عملی طور پر میں مسلمان ہوں نا جی، تو میری ڈاکٹر بھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہوگی، میری وکالت بھی لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہوگی۔ میں وکیل بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پائلٹ بن جاؤں، میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلے جاؤں، میں لوگوں کا خدمتگار بنوں گا، میرا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ بھی راضی ہوں گے۔ تو یہ تربیت ہمیں بھائی جان اپنی اولاد کی کرنی چاہیے۔ تو تیسری چیز میں کیا بتا رہا تھا کہ اولاد کو جناب اپنا مقصد سمجھیں۔ اولاد کی طرف دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ضرورت۔ اب پاؤں کیا ہے؟ پاؤں ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، پاؤں مقصد ہے، اور پاؤں کے لیے جوتا کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے۔ جوتی کے بغیر تو ہم اتنی سردی میں نہیں پھر سکتے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر میں کسی جوتی کی دکان میں چلے جاؤں، بہترین جوتی جناب برانڈڈ جوتی میرے ہاتھ لگ جائے، میں پہنوں، اور جناب جوتی تھوڑی سی چھوٹی ہو، میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ نا بھی جوتی میرے سائز سے چھوٹی ہے، لہٰذا مجھے دوسری دکھا دو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں بھی جوتی میرے سائز میں چھوٹی ہے، میں اپنا پاؤں تھوڑا سا کاٹ لوں، تو لوگ کہیں گے تم بے وقوف ہو بھائی، جوتی اور آ سکتی ہے، پاؤں تمہارا مقصد ہے، پاؤں کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ کپڑے میرے چھوٹے ہیں تو جناب ایک بازو کاٹ دوں، ہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میرا جسم میرا مقصد ہے، جسم کے اوپر کپڑے اس کی ضرورت ہے، سر کے اوپر ٹوپی اس کی ضرورت ہے، پاؤں کے اندر جوتی اس کی ضرورت ہے، قمیض کے اوپر واسکٹ اس کی ضرورت ہے، ہیں بھائی؟ تو ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے یاد رکھو، اولاد اور بچے جو ہے نا، یہ ہمارا مقصد ہے، باقی میرا کاروبار میری ضرورت اس بچے کے لیے، میرے معاملات میری ضرورت اس بچے کے لیے، میرا لین دین میری ضرورت اس بچے کے لیے۔ اگر میرا کاروبار حرام ہوگا تو میرا مقصد خراب ہو جائے گا۔ دیکھو نا بھی، میں اگر حرام کا لقمہ اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دوں، حرام کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال دوں، تو اولاد فرما بردار ہوگی؟ کیسے فرما بردار ہوگی؟ جب حرام کا لقمہ اس کے جسم کے اندر چلا گیا ہے، اس کے رگ و ریشے کے اندر خون بن کر حرام کا لقمہ دوڑ رہا ہے، تو وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ جب تک مجھ سے ڈرتی ہے تو ہاں میرے ہاں میں ہاں ملائے گی، لیکن جب وہ تھوڑی سی جوان ہوگی، طاقتور ہوگی، میں تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا جناب، وہ تو جوتی اتار لے گی، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے نا، یورپ میں ہو رہا ہے۔ یورپ میں اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اولڈ ہاؤس بنے وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ باپ ساری رات کھانسی کرتا ہے، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ باپ کو 50 روپے کا سیرپ لا کر نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ کھانسی کیوں کرتا ہے؟ واش روم نہیں جا سکتا، اس کو لے کر جانا پڑتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لہٰذا اولڈ ہاؤس میں ہے، ملازمین ہیں وہاں، ہم مہینے کا خرچہ دے دیا کریں گے، اس کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی اولڈ ہاؤس بن گیا ہے، اور وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے فطرت کے خلاف چلیں گے، ماں باپ ہمارے اچھے ہوں گے، اولاد ہماری اچھی ہوگی، اولاد ہماری اچھی ہوگی تو آگے نسل ہماری اچھی چلے گی، ان اولڈ ہاؤسز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے اولاد کو پراپر ٹائم دینا یہ ضروری ہے۔ اولاد کو اگر ٹائم دیں گے نا جو اولاد کی تربیت ہوگی، اولاد کو اگر ٹائم نہیں دیں گے نا جی اولاد کی تربیت، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہفتے میں صرف 1 دن یا 2 دن ٹائم دیتے ہیں، ہفتہ اتوار کو، وہ بھی جناب ہم ان کو ٹائم ایسے دیتے ہیں کہ رات کو لیٹ تک جاگتے رہے اور صبح دیر تک سوتے رہے۔ یہ ہمارا اولاد کو ٹائم دینا ہے۔
جب اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو اولاد کو کیا پتہ چلے گا کہ میرا باپ کیسا تھا؟ وہ یہی کہے گا بس میرا باپ تھا، یہ نہیں کہے گا میرا باپ کیسا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے جناب بیوی کو بھی کام پہ لگایا ہوا ہے، نوکری کرنے جا رہی ہے، شوہر بھی نوکری کرنے جا رہا ہے، اور اولاد جناب ڈرائیور کے رحم و کرم کے اوپر ہے، گھر کی ملازمہ کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہماری زندگی فضولیات کے اندر پڑ گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کا وعدہ کیا ہے، فضولیات کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ضروریات پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، فضولیات پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہماری فضولیات بڑھ گئی ہیں، اس لیے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سردی میں نئی جیکٹ آ جائے، ہر گرمی کا نیا سوٹ آ جائے، ہر فنکشن کا نیا سوٹ سلوا لوں۔ ہاں بھائی، مہینے میں 3 شادیاں ہیں تو تینوں شادیوں میں نیا سوٹ ہونا چاہیے۔ یہ پھر فضولیات میں چلی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، پھر ظاہر بات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے پھر دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے۔ شوہر بھی باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی بھی باہر جاتی ہے کام کرنے کے لیے، پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی۔ پہلے جناب ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے جناب ایک جیکٹ لے لیا 3-4 سال تک نکل جاتے تھے۔ ہمیں 3-4 سال سردیاں نکل جاتی تھی، کیوں بھئی؟ جیکٹ اچھی ہے، خراب نہیں ہوئی، پرانی نہیں ہوئی، پھٹی نہیں ہے۔ اب جناب لنڈا زندہ باد ہے، ہر سال نئی برانڈڈ جیکٹ آ جاتی ہے، پھر بچوں کو بھی لے کر دے دیتے ہیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے جب پیسے زیادہ لگیں گے فضولیات پر تو پھر ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بندوں کو کمانا پڑے گا۔ تو جب کمانا پڑے گا تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ اولاد یہ جو تربیت ہے وہ تربیت نہیں ہوگی، اولاد اسلامی تشخص لے کر آگے نہیں جائے گی، اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بھائی بچوں کو روزانہ وقت دیں، ٹائم دیں۔ حکیم لقمان گزرے ہیں، حکیم لقمان سوڈان کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے حکیم لقمان۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت جو ہے حکیم لقمان کے اوپر نازل کی ہے، پوری ایک سورت۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی وہ نصیحتوں، ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو کی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بدقسمتی یہ ہے نا، ہم لوگوں میں ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بس اللہ معافی جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اگر جیسے تیسے کر کے پڑھ لیں تو پھر قرآن کو سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن کے کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 5 حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ قرآن جناب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے حق ہے، سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ اس طرح ایمان لاؤ، اور پھر قرآن کی تلاوت کرو، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ جگہ طے کریں، وقت طے کریں، مقدار طے کریں، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں۔ کتنی تلاوت کرنی ہے؟ قرآن تلاوت کرو۔ تیسری چیز، قرآن کو سمجھو، صرف تلاوت ہی نہیں کرنی، اس کو سمجھو بھی تو بھئی اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پر شرک اور بت پرستی کا راج ہے نا، ہے بھئی، رسومات کا، شرک اور بت پرستی کا، بدعات کا، خرافات کی بھرمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یا تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہاں کسی کو بھی اٹھا کر کہہ دو نا بھی قل اللہ کا ترجمہ کرو، کسی کو بھی نہیں آئے گا۔ قل اللہ کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آ رہا۔ توحید کے موضوع پر سب سے بڑی سورت قل هو اللہ احد ہے، اس کا ترجمہ اگر کسی کو نہیں آ رہا تو بتاؤ پھر ہم دین پر کیسے چل رہے ہیں؟ جس نے جہاں لگا دیے وہاں چل رہے ہیں، بس سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ میرا پیو اے کرتا سی تو میں بھی یہی کرنا ہے، میرا دادا اے کرتا سی تو میں بھی یہی کرنا ہے۔ چاہے دادا غلط کرتا تھا، پیو غلط کرتا تھا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ دادے کی اور پیو کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ دادے نے قرآن نہیں سکھایا، دادے نے قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا، دادے نے تمہارے باپ کو اللہ کی معرفت نہیں سکھائی، اللہ پر ایمان لانا نہیں سکھایا، تبھی تو یہ سارا وبال تم تک منتقل ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اور چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو مانیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ ہاں، اور پانچواں حق یہ ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا، پڑھا، سمجھا، اس کو آگے پہنچائیں، اس کو امت تک پہنچائیں، اس کی تعلیم۔ جاپان کی استری یہاں آ سکتی ہے تو قرآن دوسروں تک کیوں نہیں جا سکتا؟
ہے بھائی، گاڑی لینی ہے تو جاپانی استری لینی ہے تو جاپانی موٹر سائیکل لینی ہے تو جاپانی موبائل لینا ہے تو جناب برانڈڈ، یہ ساری چیزیں یہاں آ سکتی، تو قرآن دوسروں تک کیوں نہیں جا سکتا؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا نہیں قرآن؟ ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا نا جی۔ تو یہ سارے قرآن کے حقوق ہے۔ آج مجھے میرے کاروبار کی ٹینشن تو ہے جناب، میرے بزنس کی ٹینشن تو ہے، میرے دکان کی ٹینشن تو ہے، میرے بجلی کے بلوں کی ٹینشن ہے، گیس کے بلوں کی ٹینشن ہے، قرآن نہیں پڑھا، کتنا عرصہ گزر گیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہماری معیشت تنگ ہے، سارا دن کھجل خوار ہوتے ہیں جناب، صبح استری کپڑے پہن کر جناب منہ ہاتھ دھو کر نہا دھو کر جاتے ہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں تو بڈھی انکار کر دی تھی، پتہ نہیں کون آ گیا۔ سارا دن کھجل خوار ہو رہے ہیں نا کام کر کے، منہ پہ رنگ پوتا ہوا ہے جناب، ڈیزل لگا ہوا ہے جناب، تیل لگا ہوا ہے، بال گندے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہوئے ہیں، بیوی کہتی پتہ نہیں کون آ گیا۔ اس کو کیا پتا ہے کہ باہر بیچارہ کھجل خوار ہو کر آیا تمہارے لیے دو چار پیسے کما کر۔ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچ رہی؟ پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، وہ اس لیے پہنچ رہی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ قرآن پڑھو بھائی، درباروں میں جا کر ٹائم ضائع کرنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ درباروں میں جا کر ٹائم ضائع کرنے کا، درباروں میں جا کر جناب پڑے رہنے کا، درباروں میں جا کر چاول کھانے کا، روٹیاں کھانے کا، ہمیں ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دربار میں جو اللہ کا ولی سویا ہوا ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، ہاں وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا بزرگ تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، پارسا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی گزار کر چلا گیا۔ بھائی زندگی اب تم نے گزارنی ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے خرافات ہم نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، اور ان خرافات کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اصل دین کا جو ٹریک ہے نا جی، اس ٹریک سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ اصل جو دین کا راستہ ہے، اصل جو دین کا ٹریک ہے، اس ٹریک سے اور اس راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہم اس پر لگ گئے ہیں۔ اب جمعے کے جمعے ہم جاتے ہیں قبرستان میں، والد صاحب کی قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو قبروں کے اوپر پھول پڑے ہوتے ہیں، ہمارے والد صاحب کی قبر پر بھی رکھ کے چلے جاتے ہیں پھول، تو وہاں جا کھڑے ہو کر میں سوچتا ہوں اس پھول سے اس مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے خوشبو آ رہی کیوں؟ میں زندہ ہوں، مردہ تو مرا ہوا ہے، اس کو اس پھول سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے چادر چڑھا لو، چاہے پھول چڑھا لو، چاہے وہاں درخت لگا لو، اس سے اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو فائدہ ہوگا جو کچھ وہ کر کے گیا ہے اس کا، ہاں چاہے تم جناب اس کے اوپر کمرہ ڈال کر اے سی لگا دو گرمیوں میں، سردیوں میں ہیٹر لگا دو، حرام ہے کہ نیچے سوئے ہوئے آدمی کو کوئی فائدہ ہو۔ اگر وہ نیک تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، اللہ کا پاک بندہ تھا، ہے بھی اونچی ہستی تھی، آپ کے اے سی سے، آپ کے ہیٹر سے، آپ کے پھولوں کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کی ضرورت ہے، ہاں اس کے اپنے اعمال اس کے لیے کافی ہیں۔ بھائی انسان جب مرتا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اس کی اولاد ہوتی ہے، ایک اس کی مال دولت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد مال و دولت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مرنے کے تھوڑی دیر بعد جناب اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قبر تک لے جاتی ہے اولاد، ہمیں کندھے پر اٹھا کر لے جاتی ہے، وہاں پر جا کر قبر کے حوالے کر کے تھوڑا سا روتی ہے، لوگ اس کو جناب کھینچ رو کے گھر لے آتے ہیں، اولاد اس کے بعد جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ساتھ جانے والے اعمال ہیں، بھائی نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، قرآن کتنا پڑھا ہے، حقوق اللہ کتنے ادا کیے ہیں، حقوق العباد کتنے ادا کیے ہیں، حلال کتنا کھایا، حرام کتنا کھایا، کس کی حق تلفی کتنی کی ہے جناب، کسی کا خیال کتنا رکھا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، یہ ساری چیزیں، نبی کی سنتوں پر عمل کتنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جائیں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر آپ کے اعمال آپ کے ساتھ چلے گئے، آپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی، آپ کے لیے ریشم کا بستر بچھ گیا ہے، بھئی منکر نکیر کے سوال و جواب میں آپ پاس ہو گئے، تو جناب آپ کے قبر کے اوپر کوئی اے سی لگا کے چلا جائے، کوئی ہیٹر لگا کے چلا جائے، کوئی بھنگڑے ڈال کر چلا جائے، کوئی پھول رکھ کے چلا جائے، کوئی چادر ڈال کے چلا جائے، ان چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ اپنے ذہن صاف کرو، جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو اہل اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو نبی کے صحیح امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کے اوپر واپس آؤ۔ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے ہونا چاہیے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ ہاں
ہم نے مسلمانی صرف اسی چیز کو سمجھ لیا، بس پیروں کے پاس چلے جائیں، پیروں کے پاس جانے میں مانعت کوئی نہیں اگر زندہ ہو تو، اگر مر جائے تب جا کر اس کے لیے دعا کرو، لیکن ہمارا حال یہاں مختلف ہے۔ ہم جب تک جناب جمعرات کی جمعرات دیکھ نہیں نکالتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیر ناراض ہو جائے گا، تو اس کا مطلب دیکھ تو پیر کے لیے نکال رہے ہو، اللہ کے لیے تو نہیں نکال رہے ہو، ہیں بھائی؟ دربار کے میلے میں دودھ نہ دیں گے تو جناب ہمارے گائے کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ابھی کبھی نہ دے کر دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے لیے دے کر دیکھو فائدہ ہوگا اس میں۔ ہاں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے 1 روپیہ دو، اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک دے گا۔ خیر، یہ باتیں بیچ میں آ گئی تھی، بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت کی، تو سورۃ اللقمان کے اندر جو ہے نا جی ایک لفظ آتا ہے، اور وہی ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لیں۔ تربیت تو نصیحتیں تو بہت ہیں اس کے اندر، لیکن ایک لفظ سورۃ اللقمان کے اندر آتا ہے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیہ کا یہ جو لفظ ہے نا جی، یہ 3 مرتبہ آتا ہے، یک کے بعد دیگرے آتا ہے سورہ لقمان میں۔ چھوٹے بیٹے کو کہتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی ہو، جس کے اندر پیار محبت ڈالنا ہو، جس کے اندر شیرینی ڈالنی ہو، جس کے اندر مٹھاس ڈالنا ہو، اس کے لیے اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ یعنی یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ سارے جہان کی شہد کی شیرینی اگر اس میں ڈال دی جائے نا تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ ایسا لفظ ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا جی، یا بنیہ، قرآن میں سورۃ اللقمان میں 3 جگہ آیا ہے، 3 دفعہ۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ، یا بنیہ لا تشرک باللہ، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، 3 مرتبہ آیا ہے، ایک کے بعد دیگری آیا ہے۔ اب ایک بات بندہ 3 مرتبہ کہے نا جی، اگلا بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بات بھی تو کرو، ایک ہی بات کرے جا رہے، اس کا مطلب آگے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کو 3 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک بات کو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے نقل کیا ہے کہ اس بات کے اندر اتنی نرمی ہے اور اتنی شیرینی ہے اور اتنی مٹھاس ہے کہ اس نرمی اور مٹھاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس آیت کو شامل کیا، اس لفظ کو شامل کیا، یا بنیہ۔ تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہمیں اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ بھائی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے لہجے کا نرم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ماں باپ کے لہجے کا نرم ہونا ضروری ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کے بارے میں تو ہم بڑے سخت ہوتے ہیں، دوست کے گھر چلے جائے، اس کا بیٹا آ جائے تو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں بھائی؟ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اور پھر حضرت لقمان جو تھے، علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی گزرے تھے، اور اس کی بیٹے کو نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بیٹا پکا مشرک تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ اللہ کا ولی ہے، بیٹا مشرک ہے، اور باپ مشرک کو نصیحت کر رہا ہے اور اتنے نرم الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بھائی کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس ہے بھائی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا، بیٹا مشرک ہے، باپ اللہ کا ولی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹے کو 2-4 سنائیں ہے بھائی، اس کو کوٹیں، اور کوٹنے کے بعد اس کو کہیں کہ بھئی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، بیٹے کو انتہائی نرم الفاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اتنا نرم لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے، اردو کے اندر ایسے الفاظ ہے ہی نہیں جو یا بنیہ کا ترجمہ کریں۔ یہ بات نقل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب تمہارے بچے ہوں، اولاد ہوں، تو ان کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو۔ ہم چونکہ باپ ہیں بھئی، ہم اولاد پر انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی فیسیں دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل دے رہے ہیں، گیس کے بل دے رہے ہیں، ان کے کپڑوں کے خرچے ہیں، ان کے اسکول کے خرچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کی بیماری کے خرچے ہیں، لہٰذا ہم باپ ہیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی ہمارے اندر ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں بھئی، مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔
اور بعض لوگ تو ایسے ہیں، وہ تو جناب جب گھر میں آتے ہیں تو بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، کوئی واش روم میں چھپا ہوتا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوتا ہے، کوئی الماری کے اندر چھپا ہوتا ہے، کوئی چھت پہ چلا جاتا ہے بھائی، بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، گویا کہ باپ نہیں کوئی ہٹلر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح باپ کیسے تربیت کرے گا اپنی اولاد کی؟ ظاہر بات ہے وہ بھی آگے سے پھر اس طرح ہی ہوگی، باپ کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہوا ہے، اینگری ینگ مین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکرا کر تشریف لاتے تھے۔ باہر جنگ سے بھی آ رہے ہیں، جھگڑے سے بھی آ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ہیں، لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں بھئی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئے موڈ چینج ہو گیا۔ کیوں؟ گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حضور نبی اکرم سنتوں بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، بتائیں کون عمل کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے لیے نرم لہجے کا استعمال کریں۔ اب یہ جو لقمان تھے نا جی، لقمان بیٹا ان کا مشرک تھا، علامہ قرطبی کہتے ہیں بیٹا مشرک تھا، مشرک کے لیے انہوں نے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے، بھائی ہماری اولاد تو مسلمان ہے، ہماری اولاد تو مسلمان ہے، کیا ہم اتنے نرم لفظ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متضاد جذبات کا جمع ہو جانا۔ متضاد جذبات کو جمع کریں۔ آپ باہر سے آئے ہیں ٹینشن میں، گھر میں آ گئے نرم ہو گئے، یہ دو متضاد جذبات ہیں، ان کو آپ جمع کر دیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اولاد کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حکیم لقمان بھی جو تھے وہ بھی متضاد جذبات کو جمع کیا انہوں نے۔ بیٹا ہے تو مشرک، لیکن باپ نے نرمی سے بات کیا، کیونکہ شرک کے لیے سختی کی ضرورت ہے۔ باپ نے چونکہ اولاد کی اصلاح کا فیصلہ کیا، اس اصلاح کے لیے انہوں نے نرمی کے الفاظ کا استعمال کیا، کسی میرے نرم الفاظ کی وجہ سے میرے اس بیٹے کی اصلاح ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی متضاد جذبات کو جمع کرنے والے تھے، متضاد جذبات کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا جی ہوا یہ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی نا جی، وہ ایک جگہ تھی جہاں پر درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی، اور درخت پر اس طرح ٹیک لگایا ہوا تھا۔ قمیض اتاری ہوئی تھی یا نہیں اتاری ہوئی تھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں، درخت کے اوپر اس طرح ٹیک لگایا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس درخت کے ہر ٹہنی اور ہر پتے پر جبرائیل علیہ السلام ٹچ ہوئے تھے۔ کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے اوپر جبرائیل بھی آئے ہیں، کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگ گیا ہے بھئی، اور کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی آبیاری کے لیے بیعت کیا جا رہا ہے، جس کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے انوار اور برکات کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی، تو حضرت عمر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا جی درختوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، کوئی درخت پر جناب دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی درخت کے ساتھ اپنا جسم لگا رہا ہے، کوئی درخت کے ساتھ اپنے کپڑے لگا رہا ہے، کوئی درخت کے نیچے جناب نفل نماز پڑھ رہا ہے بھئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ لوگوں نے عمر کو بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پر بیعت کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کیا کہ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہمیں یہ عقیدہ سکھانے کے لیے کہ بھئی سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر میری خلافت میں صحابہ کرام کا یقین، لوگوں کا یقین اللہ سے ہٹ کر اس درخت کی طرف ہو جائے تو اس درخت سے بڑا میرے لیے نقصان دہ کوئی نہیں ہے۔ کتنی برکات اور فیوزات کا مجموعہ وہ درخت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑ دو، اکھیڑ کر اس کی زمین کو ہموار کر دو، اور عمل کیا گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دور میں ہوتے تو لوگوں کا فتویٰ لگ جانا تھا۔ حضرت عمر نے گستاخی کی ہے،
بھائی جس چیز کا تعلق آپ کے اللہ سے ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے وہ رانگ نمبر ہے. کیا ہے بھائی؟ رانگ نمبر ہے. جو چیز آپ کا تعلق اللہ سے چینج کر رہا ہے، آپ کی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے، آپ کو پٹری سے اتار رہا ہے، آپ کو راستہ بھٹکا رہا ہے، اس کو آپ نے اپنے راستے سے ہٹا دینا ہے. ہاں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ڈائریکٹ ہونا چاہیے، تب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، تب آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حکیم لقمان جو تھے نا جی، ان کے اندر بھی یہ دو متضاد صفات کو جمع کرنے کی صلاحیت تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی یہ دو متضاد صفات کو جمع کرنے کی صلاحیت تھی، جنہوں نے جمع کر کے دکھایا. ہمارے اندر بھی اولاد کی تربیت کے لیے بھائی یہ دو صفات، متضاد صفات کا جمع ہونا ضروری ہے. جب دو متضاد صفات جمع ہو جائیں گی، ہم اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کے لہجے میں اگر بات کریں گے تو پھر ہماری اولاد کی بھی تربیت ٹھیک ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا، ہم اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور بڑے ہو کر ہماری اولاد جناب صالح بھی ہوگی اور ہمارے حقوق بھی ادا کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تمام باتوں پر عمل کریں گے.